बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी तैयारी बराए उर्दू लेक्चरार FPSC लेक्चर उर्दू प्रेपरेशन 2025। इस सिलसिले में हम रोज़ाना उर्दू के 100 अहम तरीन सवालात मुस्तनद जवाबात करते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो PPSC, FPSC, NTS, CS, CSS और SS में आए होते हैं। आज हम इस सिलसिले में पर्चा नंबर 19 करेंगे। ये 100 सवालात की सीरीज़ का चौथा पर्चा है जी। हमारा पहला सवाल है, आमद स्पॉन्टेनिटी यानी ऐसा शेर जो बग़ैर फ़िक्री कोशिश के कहा जाए। दूसरे अल्फाज में, ऐसा शेर जो शायर के दिमाग में बेसाख्ता आ जाए। आमद का उल्ट है आवर्द। आवर्द को कहते हैं कॉन्ट्राइव। आवर्द से मुराद जब शायर इरादी तौर पर फ़िक्रे सुखन में बैठे और शेर लिखने के बाद उसके अल्फाज व मानी को दुरुस्त करे, यानी फ़िक्री कोशिश से शायरी करना आवर्द कहलाता है। पहले सवाल में जो इस्तिलाह हमें बताई गई है वो है इब्तिज़ाल, जिसे वल्गरिटी कहते हैं। इससे मुराद शायरी में ऐसे बाज़ारी या सुक्याना अल्फाज का इस्तेमाल जो शाइस्तगी से बैद हों, इब्तिज़ाल कहलाता है। सवाल नंबर 4 में इबहाम है, जिसे एम्बिग्यूटी कहते हैं। इबहाम से मुराद ये है कि मुबहिम शायरी करना, यानी शायरी करते हुए एक लफ्ज़ से कई मानी निकलें तो वो इबहाम कहलाएगा। इस्तियारा मेटाफोर। इस्तियारा से मुराद है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह हूबहू वैसा करार देना, जैसे शेर बहादुर है। सवाल नंबर 6 लहद। लहद मैंने कब्र, मरकद, आरामगाह या मज़ार को कहते हैं। सब्ज़ाए नुरस्ता, नया उगा हुआ सब्ज़ा। दर्ज झैल शेर जो है वो अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा मोहतरमा के लिए लिखा था। मिसले ईवान सहर मरकद फ़रोज़ां हो तेरा, नूर से मामूर ये खाकी शबिस्तां हो तेरा। अख्तर शिरानी के वालिद हाफ़िज़ महमूद शिरानी हैं। हाफ़िज़ महमूद शिरानी ने 10 जिल्दों में उनका जो काम था, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो काम किया था, उनके पोते मज़हर महमूद शिरानी ने उसे मुकम्मल किया। मज़हर महमूद शिरानी के वालिद रूमानी शायर अख्तर शिरानी हैं, यानी मज़हर महमूद शिरानी पोते हैं, हाफ़िज़ महमूद शिरानी दादा का नाम है और अख्तर शिरानी जो है वो वालिद हैं। शाख़े निहाल सिदरा, बेरी के पत्ते की शाख। शाख कहते हैं शाख को, और सिदरा जो है वो बेरी को कहते हैं। निहाल पौधा। शाखे निहाल सिदरा, बेरी के पत्ते पौधे की शाख। शाखे निहाल सिदरा, खारो खश चमन मिशो। तुम बेरी के पौधे की शाख हो, अपने बाग में घास और कांटा ना बनो। खार कांटा, खस घास, चमन बाग, मिशू मत बनो। गालिब फ़ारसी के शायर अब्दुल कादर बेदल से मुतासर थे। शेर शोर अंगेज़ किताब है शम्सुर रहमान फ़ारूकी की। मीर की आप बीती ज़िक्र मीर के नाम से लिखी। मीर के लिखे तज़किरे का नाम नकातुश शोरा है। गालिब की पैदाइश आगरा हुई। इस नलके का पानी खारी है। पानी से निस्बत है इसलिए खारी। लड़कों ने उदम मचा रखा है, हमने अरबी लुगात ख़रीदे। ज़िंदगी खेल और तमाशा होती है, नाराज़ थी मैं इससे मगर इसके बावजूद कॉलर में उसके फूल सजाना पड़ा मुझे। शेर है सुगरा सदफ़ का। ज़कियुल हिस्स मानी हसास तबीयत। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है मुमान सत, जिसका मतलब होता है मोहब्बत। ताज़ियाना कहते हैं चाबक या कोड़े को। नासूर ऐसा ज़ख़म जो कभी ठीक ना हो, यानी शदीद सदमे को नासूर कहेंगे। अखबार उर्दू इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान का रिसाला है। अखबार उर्दू का इजरा 1981 में हुआ। उर्दू नामा उर्दू लुग़त बोर्ड कराची का रिसाला है। अदब पारा, अदबी कदर व कीमत रखने वाली तहरीर को अदब पारा कहते हैं। अदब आलिया, आला दर्जे का लाफ़ानी अदब या क्लासिकी अदब। ड्रामा यूनानी सिनफ़े अदब है। दास्तान हिंदी सिनफ़े अदब है।
اور مثنوی فارسی صنف ادب ہے، یعنی ڈرامہ یونان سے آیا، داستان ہندوستان کی ہے اور مثنوی فارسی یا ایران کی ہے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ عدیم ہاشمی کا شعر ہے۔ سنگ خارا سخت پتھر جس سے آگ پیدا کی جاتی ہے۔ سنگ خارا کا دوسرا نام چکماک ہے۔ چکماک سنگ خارا کو کہتے ہیں۔ خارے موگیلاں ببول کا کانٹا، ببول ککر جیسا ایک درخت ہوتا ہے جس پر پیلے پھول لگتے ہیں اور کانٹے ہوتے ہیں اور کافی تیز کانٹے ہوتے ہیں۔ خارے موگیلاں ببول کا کانٹا نظم زنجیر جنگ عظیم دوم میں لکھی گئی اور یہ نون میم راشد کی کتاب ایران میں اجنبی میں شامل ہے۔ نظم زنجیر کا جو تھیم ہے یا مرکزی پیغام ہے وہ وحدت مشرق ہے۔ نظم زنجیر کے پہلے دو مصرے، گوشہ زنجیر میں ایک نئی جنبش ہویدا ہو چلی، سنگ خاراں ہی سہی خار مغیلاں ہی سہی۔ رضا لائبریری جو ہے وہ رامپور میں ہے، خدا بخش لائبریری پٹنہ میں ہے۔ بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں اقبال نے ایک شعر سنایا، وہ شعر مرزا ارشد گورگانی نے سنا اور اس شعر کو سن کر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اقبال مستقبل قریب میں ایک عظیم شاعر بنے گا۔ وہ شعر تھا، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ قطروں کو تشبیہ دی گئی ہے ارکے انفال سے۔ اب ارکے انفال سے مراد ہے شرمندگی کا پسینہ۔ گانٹھ اگر لگ جائے تو پھر رشتے ہوں یا ڈوری، لاکھ کریں کوشش کھلنے میں تو وقت لگتا ہے۔ ہستی مل ہستی کا شعر ہے۔ متعمد علیہ، متعمد لفظ جو ہے اعتماد سے نکلا ہے، متعمد علیہ جس پر اعتماد کیا جائے۔ سفر کا متضاد حضر، کافور ہونا، غائب ہونا، بھاگ جانا۔ قارورہ ملنا، گہری محبت ہونا۔ قارورہ وہ برتن ہے جس میں سیمپل کے لیے یورین کو لے کے جایا جاتا ہے، تو جب وہ آپس میں مل جائے یعنی ایک جان ہو جانا۔ قارورہ ملنا، گہری محبت ہونا۔ فاق ہونا، حیران و سرگرداں ہونا۔ فراٹے بھرنا، تیز دوڑنا۔ لالے پڑنا، خطرہ ہونا یعنی فکر ہونا۔ دھوم مچانا یعنی شور مچانا۔ دمن، پہاڑ کا دامن۔ سمن، چنبیلی یا یاسمین کے پھول کو کہتے ہیں۔ گلاب خنداں، گلاب کا کھلنا۔ نسترن، سفید پھول۔ گھٹا موتی لٹا رہی ہے، یعنی گھٹا جو ہے اس کو اس کے بارش ہونے کو استعارہ قرار دیا ہے، یعنی موتی برس رہے ہیں آسمان سے۔ گھٹا موتی لٹا رہی ہے۔ تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا۔ توکل درست لفظ ہے۔ فکر کے معنی ہے سوچ، خیال۔ فلسفے کی اصطلاح میں فکر پہلے سے حاصل کردہ علم سے نئے نتائج اخذ کرنے کا نام ہے، یعنی آپ کے پاس علم موجود ہے، آپ نے اس کے نئے نتیجے اس سے سوچ کر نکالے، نئے نتیجے اخذ کیے، تو یہ فکر ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی یہ تعریف ہے۔ تخیل منطق کی اصطلاح ہے۔ تخیل سے مراد وہ چیزیں جو حواس خمسہ کے ذریعے ذہن میں جا کر جمع ہوتی ہیں، اس کیفیت کو تخیل کہا جاتا ہے۔ پرے مرغے تخیل، سوچ کے پرندے کے پر۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کجا، اقبال کا شعر ہے۔ جمود ادب کا نعرہ حسن عسکری نے لگایا۔ کلیم الدین احمد متاثر تھے لان جائنس سے، حالی متاثر تھے ملٹن سے۔ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کا ریسرچ جنرل جو ہے وہ محقق کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کا ریسرچ جنرل امتزاج کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ منحصر ہے تیرا ہونا بھی میری سوچوں پر، تو میری سوچ سے نکلے تو کہاں رہتا ہے، امائمہ یوسف کا شعر ہے۔ عشائیہ رات کا کھانا، المنفوش کے معنی ہیں دھن کی ہوئی۔
طویلا لمبی رسی جو عموماً گھوڑوں کے پیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور انہیں چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ دور دور تک گھاس کھا سکیں۔ طویلے کی بلا بندر کے سر۔ تحقیقی مجلہ دریافت نمل یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ آرسی کے معنی ہیں آئینہ۔ مشہور کتاب اسپرٹ آف اسلام کے مصنف ہیں امیر علی۔ فاطمہ بنت عبداللہ نظم ہے علامہ اقبال کی۔ پاکستان کی قدیم ترین یا سب سے پرانی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی۔ تقابلی تنقید۔ تقابلی تنقید ایسی تنقید جس میں موازنہ کیا جائے۔ پہلی کتاب موازنہ انیس و دبیر کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ مقالات شبلی نعمانی کی 8 جلدیں ہیں۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، گل اور باغ دونوں استعارہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ عیب ڈھونڈو گے تو عیب ہی ملیں گے، خدا کے بندے ہیں خدا تھوڑی ہیں۔ اردو میں انشائیہ نگاری ڈاکٹر بشیر سیفی۔ رام بابو سکسینہ نے انگریزی زبان میں اردو کی تاریخ لکھی۔ اردو میں سوانحی ادب ڈاکٹر محمد عمر رضا کی کتاب ہے۔ تحلیل نفسی کا نظریہ سیگمنٹ فرائیڈ نے پیش کیا۔ کسی تصنیف کے مختلف نسخوں کا موازنہ و مقابلہ کر کے درست متن تیار کرنا متنی تنقید کہلاتا ہے۔ امیر خسرو مدفون ہیں دہلی میں، اور مدفون کا مطلب ہوتا ہے دفن کیا گیا، یعنی امیر خسرو کو دہلی میں دفن کیا گیا ہے۔ نجات نامہ مثنوی محمد امین ایاگی نے لکھی۔ قائم چاند پوری کے استاد ہیں سودا۔ جگت ملانا مطلب نکالنا، ہتھیار ڈال دینا یعنی ہمت ہار دینا۔ جیب کرنا، جیب کہتے ہیں زبان کو، یعنی زیادہ زبان چلانا۔ جیب کرنا زبان درازی کرنا، بے ادبی سے مخاطب کرنا، فضول گوہی کرنا۔ چرنوں سے لگنا یعنی خدمت کرنا، حفاظت میں رہنا۔ چغد بول جانا یعنی برباد ہو جانا۔